پاکستان اور ترکی دونوں اسلامی ملک ہیں۔ دونوں ممالک میں کئی تاریخی اور مذہبی اقتدار مشترک ہیں اور ان دونوں چاند ستارے والی مسلم ریاستوں کے اندر سیاسی مماثلت بھی پائی جاتی ہے۔ ان دونوں ممالک کی سیاست کے اندر فوج کا کردار ہمیشہ سے اہمیت کا حامل رہا اور دونوں ممالک میں فوج نے کئی دفعہ مارشل لا بھی لگایا۔ ایک دلچسپ اتفاق یہ ہے کہ ترکی میں 1960 سے لے کر آج تک کل ملا کر 4 مارشل لا لگے اور اسی طرح پاکستان میں بھی 1958 سے لے کر آج تک 4 مارشل لا ہی لگے ہیں۔ ان دونوں ملکوں میں ریاست اور سیاست دائیں بازو اور بائیں بازو کے نظریات میں بٹی رہی، جس سے سیاسی استحکام دشواری کا شکار رہا۔ دونوں معاشروں میں مذہب ایک اہم کردار رہا۔ پاکستان اور ترکی دونوں میں اشرافیہ اور مڈل کلاس کے درمیان مذہب کی تشریح اور اس کے نفاذ میں اختلاف رہا۔ دونوں ممالک ریاست اور سیاست میں مذہب کے کردار کی حد بندیوں پہ ہمیشہ الجھن کا شکار ہی رہے۔ فرینڈز، ترکی میں پہلا مارشل لا 1960 میں اس وقت لگا جب اس وقت کے وزیر اعظم عدنان مینڈرس نے کمال اتاتورک کے دور کے بنائے گئے قوانین کو تبدیل کر کے ان کی جگہ پر اسلامی طرز کے قوانین لا کر ترکش معاشرے میں اصلاحات کا عمل شروع کیا۔ اس دور میں ہزاروں کے حساب سے مساجد کھولی گئیں، مذہبی تعلیمات کے لیے نئے اداروں کی بنیاد رکھی گئی اور عربی میں اذان دینے کو قانونی قرار دیا گیا۔ ترکی کی فوج نے اقتدار کے اوپر قبضہ کر کے وزیر اعظم اور صدر دونوں کو گرفتار کر لیا اور ان پر غداری کے مقدمات بنائے گئے۔ انہی غداری کے مقدمات کے نتیجے میں وزیر اعظم عدنان مینڈرس کو پھانسی دے دی گئی، بالکل اسی طرح جیسے پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو مارشل لا کے دور میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ترکی میں عدنان مینڈرس کی پھانسی کے بعد ان کو بے پناہ شہرت اور عزت ملی اور ان کی پارٹی کو کئی بار الیکشن میں جیت ہوئی۔ جس طرح پاکستانی پیپلز پارٹی کو بھٹو صاحب کے بعد عوام میں انتہائی مقبولیت ملی اور کافی دفعہ اقتدار بھی نصیب ہوا۔ ترکی کی پارلیمنٹ نے 1990 میں عدنان مینڈرس کو ریاسی معافی دے دی اور ان کی باڈی کو استنبول کے ایک عظیم و شان مقبرے میں منتقل کر دیا گیا۔ مگر پاکستان کے اندر بھٹو صاحب اپنے عدالتی قتل کے 43 سال بعد آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ ترکی میں دوسرا مارشل لا 1971 میں اس وقت لگا جب ترکی کی اقتصادی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ تمام سیاسی پارٹیوں کے گروہ ایک دوسرے کے اوپر پرتشدد حملے کر رہے تھے، جس کو بنیاد بنا کر ترکی کی فوج نے مارچ 1971 کے اندر حکومت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کمال اتاتورک کے نظریات کے مطابق حکومت تشکیل دینے پر زور دیا۔ اس وقت کے پرائم منسٹر سلمان دیمرل نے استعفیٰ دے دیا اور فوج نے اپنے من پسند شخص فہری کورو ترک، جو کہ ایک ریٹائرڈ نیول آفیسر تھا، اس کو ترکی کا صدر بنا دیا۔ ترکی میں 1971 کی فوجی کارروائی کے بعد بھی تمام سیاسی پارٹیوں کے درمیان انتشار عروج پر رہا۔ 1970 کے عشرے کے دوران یعنی 10 سالوں کے اندر ترکی میں 11 وزیر اعظم تبدیل ہوئے۔ وہیں پاکستان میں بھی 1951 سے لے کر 1958 تک 6 وزیر اعظم تبدیل ہوئے اور بالآخر 1958 میں مارشل لا آ گیا۔ ترکی میں تمام سیاسی پارٹیوں کے درمیان موجود سیاسی فسادات شہروں کی گلیوں تک آن پہنچے اور ہزاروں افراد مارے گئے۔ اسی طرح کے فسادات 1977 میں بھٹو صاحب کے دور میں بھی ہوئے تھے، جس میں کافی بے گناہ لوگوں کی جان گئی تھی اور ان فسادات میں بھی سیاسی پارٹیاں انوالو تھیں۔ ترکی کی فوج نے ہمیشہ کی طرح 1979 میں مداخلت کے بارے میں ایک بار پھر غور و فکر کرنا شروع کر دیا اور مارچ 1980 میں فوجی آفیسرز نے سرکاری ٹی وی پر آ کر اس وقت کی موجودہ حکومت کو تحلیل کر کے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ یہ ترکی کا تیسرا مارشل لا تھا اور اسی طرح کا واقعہ پاکستان کے اندر جولائی 1977 کی یاد دلاتا ہے، جب جنرل ضیاء الحق نے ٹی وی پر آ کر اعلان کیا کہ میرے عزیز ہم وطنوں، ملک کی پارلیمنٹ کو تحلیل کر کے مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے۔ ترکی میں اس دفعہ بھی فوج نے ایک سابق نیول آفیسر بلینت الوسو کو ملک کا وزیر اعظم بنایا۔ پھر ترکی میں 1995 میں انتخابات ہوئے، جس میں اسلامی ویلفیئر پارٹی کو واضح اکثریت حاصل ہوئی، جس نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی۔ ترکی کی فوج کو اسلامی اصلاحات کسی طرح بھی قابل قبول نہیں تھیں اور اب اسلامی پارٹی کی حکومت نے فوج کے لیے خطرات میں اور اضافہ کر دیا۔ ترکی کی فوج نے وزیر اعظم اربکان کو چند تجاویز پیش کیں، جن پر عمل درآمد کے لیے حکومت پر زور دیا گیا۔
اربکان کی حکومت اپنے اسلامی رجحان کے باوجود کچھ تجاویز پر عمل کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئی، جس میں 8 سالہ تعلیمی پروگرام جس کے مطابق طالب علموں کے مذہبی اسکولوں میں داخلے پر پابندی، یونیورسٹیوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں اسکارف پر پابندی اور اس جیسی کئی تجاویز نافذ ہوئیں۔ مگر ان اقدامات کے باوجود وزیر اعظم اربکان اپنی حکومت نہ بچا سکے۔ ملک میں چوتھا مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور وزیر اعظم اربکان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ 1998 میں اسلامی ویلفیئر پارٹی کو کالعدم قرار دے دیا گیا اور اربکان کی سیاست پر 5 سال کے لیے پابندی عائد کر دی گئی۔ اسلامی ویلفیئر پارٹی کے بچے کچے اراکین، جس میں موجودہ صدر رجب طیب اردگان بھی شامل تھے، انہوں نے مل کر جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی بنائی۔ ترکی میں 2002 میں عام انتخابات ہوئے جس میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو واضح اکثریت حاصل ہوئی، لیکن پارٹی کے صدر طیب اردگان حکومت نہ بنا سکے کیونکہ ان کے اوپر الیکشن لڑنے کی پابندی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب طیب اردگان استنبول کے میئر تھے تب انہوں نے ایک نظم پڑھی تھی جو ریاست کے حساب سے فسادات کو ہوا دیتی تھی، اس لیے 1994 میں ان کے اوپر انتخابات لڑنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اس وجہ سے 2002 میں ان کی جگہ عبداللہ گل وزیر اعظم بن گئے، مگر بعد میں ان کی پارٹی نے مل کر ترکی کی پارلیمنٹ سے قانون پاس کروایا جس سے اردگان پر سے پابندی ہٹ گئی اور وہ 2003 کے بعد وزیر اعظم بن گئے۔ اردگان 2003 سے 2014 تک وزیر اعظم رہے اور 2014 میں اردگان ترکی کے پہلے منتخب صدر بنے۔ تب سے ترکی کی فوج اردگان کے اسلامی جھکاؤ کی وجہ سے ان سے انتہائی خطرہ محسوس کرنے لگی۔ اس سے پہلے 2007 میں اردگان نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تو ان کے خلاف انقرہ میں تقریباً 3 لاکھ افراد نے احتجاج کیا اور اس احتجاج کے پیچھے ترک فوج کا ہاتھ تھا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اردگان صدر بن کر ترکی کی سیکولر حیثیت کو اسلامی رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ طیب اردگان اور ان کی اسلامی طرز کی پالیسیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ترکی کی فوج نے پھر سے جولائی 2016 میں مارشل لا لگانے کی کوشش کی۔ فوجی آفیسرز نے نیشنل ٹی وی پر آ کر مارشل لا کا یہ جواز پیش کیا کہ وہ ترکی کی جمہوریت کو طیب اردگان سے بچانا چاہتے ہیں، مگر اس بار ماضی کی طرح فوج کو مارشل لا کے لیے عوام کی حمایت نہ مل سکی اور ترکی کی سڑکوں پر ٹینکوں کے آگے عوام کس طرح لیٹی یہ تو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا۔ مارشل لا کی کوشش کرنے والے فوجی افسران نے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ عوام کی غیر مثالی حمایت کی وجہ سے فوج اس بار مارشل لا نہ لگا سکی۔ ترکی کے اندر اردگان کو عوام کی حمایت کی وجہ سے فوج کا سیاست میں داخلہ بظاہر بند ہو گیا ہے، لیکن کیا پاکستان میں بھی ایسا ممکن ہے کہ ترکی کی طرح پاکستان میں بھی فوج اب سیاست میں حصہ لینے کا نہیں سوچے گی؟